نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو اسباق پیچھے پڑھے ہیں وہ 6 سبق ہو چکے ہیں، جس میں چھٹے سبق کے 2 حصے ہم نے کیے تھے۔ تو منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ یہ خلاصہ آپ نے ہر مرتبہ ہی ریپیٹ کرنا ہے۔ تو با معنی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تقسیم پہلے کی گئی جنس کے اعتبار سے، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی پھر آگے 2 تقسیمیں کی گئیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اس کو آپ جب ذہن میں آئے کہ یہ میں نے بات پڑھی تو لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے، تو اس کو آپ پھر دوہرا لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے تقسیم کی ہے افراد کے اعتبار سے، اسم کی افراد کے اعتبار سے تقسیم کی ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر تثنیہ بنانے کے طریقے تھے، 2 طرح سے بنایا جاتا ہے تثنیہ کو۔ پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ پھر جمع مکسر کی آگے قسمیں ہم نے بنائی تھی، ایک جمع قلت تھی، ایک جمع کثرت تھی، ایک جمع منتہی الجموع تھی۔ پھر جمع مذکر سالم کس کس سے بنتی ہے، اس کی شرائط بتائی تھیں۔ پھر اس میں جمع اور جمع میں فرق ہم نے بیان کیا تھا۔ یہ سارا خلاصہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو سبقی کے طور پر جس طرح حافظ یاد کرتا ہے، تو جب بھی آپ سبق کا گلا پڑھنے لگیں تو اس کو ایک مرتبہ ذہن میں آپ دوڑائیں کہ میں نے پیچھے کیا پڑھا ہے۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اسم کی تقسیم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، کہ اسم کبھی معرفہ ہوگا، کبھی نکرہ ہوگا۔ نکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے سبق نمبر 7 جو نصاب النحو کا ہے، وہ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہیں۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اب تعریف کون سا سیغہ ہے، تنکیر کون سا سیغہ ہے اور اعتبار کون سا سیغہ ہے، یہ تینوں مصدر ہیں۔ ان کی آپ صروف صغیرہ پڑھیں اور صروف کبیرہ پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو صرف بھی ساتھ ساتھ رپیٹ ہوتی رہے گی۔ اس کی ہوگی 2 قسمیں، ایک ہوتی معرفہ اور ایک ہوتی نکرہ۔ تو معرفہ کی تعریف، اب معرفہ کیا بلا ہے جی؟ وہ اسم جو کسی معین شے پر دلالت کرے، یعنی جس پر وہ بولا جائے وہ معین ہونی چاہیے، خاص ہونی چاہیے۔ معین کون سا سیغہ بلا؟ شروع میں میم مضموم اور آخر کا ما قبل کیا ہے، یہ آپ سوچئے گا۔ اور پھر نصاب الصرف کے جو اسباق میں نے عرض کیا کئی مرتبہ، اور نصاب النحو کے اسباق میں بھی سابقہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ شروع میں میم مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور، تو اس میں فاعل، شروع میں میم مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح۔ تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو عموماً یہی بتایا کہ اس میں مفعول ہوگا، لیکن کبھی کبھار وہ ظرف کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جی، وہ اسم جو کسی معین شے پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ جیسے زیدن کسی خاص کا نام ہوتا ہے، ہوا یہ ضمیر ہے، غلام زیدن، اب غلام زیدن جو ہے غلام، یہ معرفہ ہو گیا۔ اچھا، یہ معرفہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس میں آپ ٹینشن نہ لیں، یہ آگے جا کے بات آ رہی ہے۔ بہت ہی زبردست اور آسان سبق ہے۔ نکرہ کی تعریف، وہ اسم جو کسی غیر معین شے پر دلالت کرے، جیسے رجل، غلام، قلم وغیرہ وغیرہ۔ رجل، غلام اور قلم۔ تو مطلب رجل کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، غلام کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، اور قلم کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ تو عموماً جب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا نکرہ کا، تو کوئی ایک یا ایک اس طرح کر کے اس کے ترجمے میں الفاظ، لفظاً ترجمہ بعض اوقات نہیں لکھا جاتا، لیکن عموماً ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز۔ تو اس میں معرفہ کی ہیں 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں۔ جو بھی معرفہ آپ بولیں گے وہ ان 7 میں سے ہوگا۔ اگر ان 7 میں سے نہیں ہے تو کنفرم ہو گیا، وہ نکرہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ نمبر 1، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا
غائب پر دلالت کرے. متکلم، مخاطب اور غائب. متکلم یہ کون سا صیغہ ہے؟ غائب یہ کون سا صیغہ ہے؟ اور مخاطب یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو بہرحال آپ یہ صیغے ساتھ ساتھ لکھتے رہیں لیکن سبق یاد کریں. اس میں ضمیر، اس میں ضمیر. اب وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جس طرح ہم بولتے ہیں نا بعض اوقات کہ میرے والد صاحب آئے، اب پہلی مرتبہ بول دیا والد صاحب آئے، پھر وہ بیٹھے، پھر انہوں نے کھانا کھایا، پھر وہ چلے گئے. یہ بعد میں وہ جو بولا جاتا ہے نا تم آئے تو یہ مخاطب پر دلالت، تم، اب نام نہیں بولا جاتا. تو یا میں آیا، میں کی جگہ امجد آیا، یوں نہیں کہتے بلکہ مطلب میں آیا. تو یہ مخاطب پر یا متکلم پر یا غائب پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں نا نام لینے کے بعد، نام کے بعد جو دلالت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس میں ضمیر. جیسے انا میں، انت تو، اور ہوا وہ. اس میں علم، اس میں علم وہ اسم جو کسی ایک ہی معین شخص، جگہ یا چیز کے لیے وضع کیا گیا. مطلب ایک لفظ ہے وہ کسی جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، کسی معین شے کے لیے بنایا گیا ہے یا معین شخص کے لیے بنایا گیا. جیسے خالد یہ ایک بندے کا نام رکھا گیا ہے. مکہ یہ ایک شہر کا نام ہے، جگہ کا نام. اس میں اشارہ. اچھا آپ یہ سوچ میں نہ پڑ جانا اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے، اس میں علم کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی. اس میں اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نا حاذا، ذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بولتے ہیں نا، اولئک علی ھدی من، اولئک، یہ سارے یہ اس میں اشارہ ہیں. تو اس میں اشارہ بھی جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے. اس میں موصول یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے، یعنی صلہ اس کا وہ اس کے بعد والا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں موصول جو ہوگا، اس میں موصول کے بعد جو پورا جملہ ہوگا وہ اس کا صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے، جیسے الذی اور اللتی، یہ اس میں موصول ہیں، اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کا صلہ بنتا ہے. نمبر 5 معرف باللام، وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف ہو، یعنی وہ الف لام جو معرفہ کرنے کے لیے ہے، کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے ہے. تو جس کے اسم کے شروع میں لام تعریف ہو اس کو کہتے ہیں معرف باللام. اور معرف باللام بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جیسے کتاب، کوئی ایک کتاب، تو یہ نکرہ تھا. الکتاب الف لام لگایا تو یہ لام تعریف اس کو بولتے ہیں. تو اس کو جب لگایا اپنے ساتھ تو یہ معرف باللام ہو گیا. ٹھیک ہے، رجل کے ساتھ جب الف لام لگایا تو الرجل ہو گیا، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. فائدہ، جس اسم پر الف لام داخل ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. جیسے الطاولۃ، میز. دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کہ الف لام اور نون جو تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یہ تنوین اور الف لام، اس کو پنجابی میں اپنی زبان میں اگر آپ کہنا چاہیں نا تو یہ ہے اٹ کتے دا ویر. یہ ایک ویسے سمجھانے کے لیے میں نے مثال دے دی، عجیب سی ہے کہ اگر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. بھائی پکی بات ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے الف لام بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو، ایسا ممکن ہے. لیکن الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. اس کے بعد آ گیا معرف بالاضافت، یعنی کوئی نکرہ تھا، ہم نے اس کو پہلے سے جو معرفہ چیزیں ہیں نا، معرفہ جو اقسام گزری ہیں، ان اقسام کی طرف مضاف کر دیا، اس کی نسبت معرفہ کی طرف کر دی. یعنی وہ نکرہ جس کی نسبت معرفہ کی طرف کر دی جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. وہ اسم جو مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، مضاف مطلب اس کی نسبت کر دی جائے. غلام، غلام کوئی بھی غلام تو یہ نکرہ تھا. زید معرفہ ہے، اس میں علم ہے نا، زید معرفہ ہے تو غلام زید، غلام کی نسبت زید کی طرف ہوئی تو زید بھی معرفہ ہو گیا. اچھا ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے تو غلام نکرہ تھا، غلام ہو کہا تو غلام معرفہ ہو گیا. کتاب نکرہ تھا، ہو ضمیر کے ساتھ ملایا کتاب ہو تو کتاب بھی معرفہ ہو گیا. نمبر 7 معرف بالندا،
وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو. حرف ندا ہوتے ہیں 5. کتنے حرف ندا ہوتے ہیں؟ 5. 2 قریب کے لیے ہوتے ہیں اور 2 بعید کے لیے ہوتے ہیں. ای اور حمزہ. ای یہ حمزہ ڈال کے، الف ڈال کے، اگر میں یا تھی چھوٹی یا جس کو ہم بولتے ہیں ای، ٹھیک ہے، اور یا پھر اکیلا حمزہ، یہ ہوتا ہے قریبی کسی کو بلانے کے لیے. ای ارشد، ارشد، ٹھیک ہے. اور دور سے بلانے والے کے لیے حیا، ہا 2 آنکھوں والی، حیا، یا دوسرا لفظ حرف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایا. حیا اور ایا یہ 2 بولے جاتے ہیں. اور یا جو ہوتا ہے یہ تمام نحو کی کتب کے اندر بات موجود ہے کہ یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مولوی کو حیا نصیب فرمائے جو بات پہ شروع کر دیتا ہے یہ بولنا، یا تو قریب کے لیے آتی ہے، تم نبی کو یا کے ساتھ پکارتے ہو، وہ تو قریب نہیں ہے. دلائل باقی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم بات کرتے وقت اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہا ہوں، صرف و نحو کا جناب مبلغ اور معلم مان رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں، کہلوا رہا ہوں، ساری بات ہے. اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ یا صرف قریب کے لیے آتی ہے. بھائی کس نے بولا یا قریب کے لیے؟ یا قریب کے لیے بھی آتی ہے، یا بعید کے لیے بھی آتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سمجھ کر اگر کوئی پکارے یا رسول اللہ تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یا تو بعید کے لیے بھی آتی ہے، یا صرف قریب کے لیے نہیں آتی. تو بہرحال وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل، تو بھی وہ اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہونے کے باوجود پھر جب یا لگتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اب یہ ہو گئی اس میں معرفہ کی اقسام. اب آگے اس میں نکرہ کی اقسام. اس میں نکرہ کی 2 قسمیں ہیں. اس میں نکرہ کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے نکرہ مخصوصہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ غیر مخصوصہ. نکرہ مخصوصہ وہ اس میں نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ خاص کر لیا گیا. مثلا اس کی صفت لگا دی گئی ہو، موصوف نکرہ ہے اور اس کی صفت لگا دی گئی تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. یا ایک نکرہ ہے تو اس کو کسی دوسرے نکرہ کی طرف مضاف کر دیجئے، کیونکہ معرفہ کی طرف مضاف کریں گے تو نکرہ معرفہ ہو جائے گا، لیکن نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کریں گے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا. جیسے رجل عالم، رجل یہ موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے. اور طفل رجل، یہ طفل یہ مضاف ہے اور رجل مضاف الیہ. نکرہ غیر مخصوصہ وہ اس میں نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا، جیسے کتاب، عموماً جو بھی آپ بولیں. فائدہ، نکرہ کے آخر میں آنے والی تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں. نکرہ جیسے رجل، کتاب، عالم، ناصر وغیرہ وغیرہ. اردو میں عموماً اس کا ترجمہ کوئی یا ایک یا کچھ کیا جاتا ہے، جیسے طفل کوئی بچہ، لبن کچھ دودھ. لیکن جو تنوین یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، جو تنوین علم پر آئے گی جیسے زید، وہ تنوین جو ہے وہ تنکیر کی علامت نہیں ہوتی، حرف تنکیر نہیں کہلاتی. آگے جی اس کی مشق ہے. سوال نمبر 1 ہے نکرہ و معرفہ الگ الگ کریں. اب آپ نے خود غور کرنا ہے کہ معرفہ پیچھے کون کون سے گزرے ہیں اور نکرہ کون کون سے گزرے ہیں. نکرہ تو بے شمار ہیں اور معرفہ صرف 7 ہیں. ان 7 میں آپ دیکھ لیجئے، 7 میں سے کوئی پورا اترتا ہو تو ٹھیک ہے، وغیرہ اس کو نکرہ کہہ دیجئے. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل اسماء معرفہ کی مندرجہ ذیل اسماء معرفہ کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی یہ ہیں سارے معرفہ ہی، لیکن 7 میں سے کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ جیسے الصلاۃ، الف لام آگے معرف باللام ہے. کتاب، النحوی، النحوی یہ معرفہ ہے کیونکہ معرف باللام ہے، اور کتاب نکرہ تھا تو یہ معرف بالاضافت ہو گیا. اچھا سوال نمبر 3، عربی بنائیں. کچھ دودھ. اب کچھ کا ترجمہ جب آ جائے گا تو ہم نے یہاں تنوین ہی رہنے دینی، الف لام نہیں لگانا. تو لبن روٹی، خبزن کچھ ستارے، نجوم کوئی آدمی، رجل کوئی استاذ، استاذن کہہ سکتے ہیں، معلمن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، شاگرد ہیں، متعلم کہہ لیں آپ. تو سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل اسماء میں سے نکرہ مخصوصہ اور غیر مخصوصہ علیحدہ علیحدہ کریں. تو آپ کیسے تلاش کریں گے کہ نکرہ مخصوصہ کون سا ہے؟ جو 2 ہیں وہ نکرہ مخصوصہ ہو جائیں گے. آپ ابھی یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوگی یا دوسرے کی پہلے کی طرف نسبت ہوگی تو دونوں نکرہ مخصوصہ ہو جائیں گے. سوال نمبر
5 ترجمہ کریں ماؤن. اب نے دیکھنا ہے کہ جہاں الف لام جو معرفہ ہے وہاں سمپل ترجمہ کریں, لفظ کا ترجمہ لکھیں, اور جہاں نکرہ ہے معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی, جیسے ماؤن ہے تو کچھ پانی, الماؤ پانی, صرف پانی, ٹھیک ہے. کتابن کوئی ایک کتاب, کوئی کتاب, رجل کوئی بندہ, کوئی آدمی, المسلم مسلمان, یوں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو یہ سبق نمبر 7 تھا, اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین.